السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آل عمران کی تیسری آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انجیل ہدایت کے لیے موجود تھی، اور پھر جب 65 آیت کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس کا نزول ہوا ابراہیم کے بعد. اس کی ذرا سی کلیریفیکیشن ہو جائے. صحیح ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا، ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں جو عام طور پہ اس سے جیسے کنفیوژن ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران 3 اور 65 آیت ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، نہیں نازل کی تورات اور انجیل سوائے اس کے بعد سے. افلا تعقلون، پس تم عقل سے کام نہیں لیتے. دوبارہ سنیں، اے اہل کتاب، کتاب کے اہل سے سوال کر رہا ہے. اہل کتاب کون ہوگا؟ ہم سب اہل کتاب ہیں. لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کیوں کرتے ہو؟ نہیں نازل کی تورات اور انجیل، وما انزلت التوراۃ والانجیل، نہیں نازل کی تورات انجیل الا من بعدی، سوائے اس کے بعد. اب عام طور پہ عام آدمی اس کو پڑھ کے کیا سمجھے گا؟ تورات انجیل کب نازل ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم نے آیت پڑھی تھی، وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ سورہ آل عمران 3 میں لکھا تھا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور ہم نے نازل کی تورات انجیل من قبل ھدی للناس، پہلے سے نازل کرتا ہے ہدایت لوگوں کے لیے. تو تورات اور انجیل نازل ہے شروع سے، پہلے سے نازل کرتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ تو لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں نازل کی. ابراہیم حجت کر رہا ہو تم ابراہیم کے بارے میں، جبکہ تورات انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تورات انجیل نہیں تھی، بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی. یہی لگ رہا ہے نا، پڑھنے سے تو یہی لگتا ہے نا. بتائیں بھائی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ دیکھیں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ ہم نے تورات انجیل نازل کی لوگوں کی ہدایت پہلے سے. تو پہلے سے کا مطلب ہمیشہ سے یہ نازل کرتا ہے تورات انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ تو پتہ چل گیا ایک آیت سے. لیکن آگے جا کے ایک جگہ لکھا ہوا ہے 65 کے اندر کہ ہم اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کیوں کر رہے ہو کہ تورات اور انجیل نہیں نازل ہوئی سوائے ابراہیم کے بعد. یعنی یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات انجیل نازل ہوئی. یہ ایک اور تو یہ کانٹرڈکشن نہیں نظر آ رہا؟ آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہی نہیں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات انجیل نازل ہوئی؟ یہ آئی سمجھ میں بات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ اختلاف کو سمجھنے کیسے اللہ تو کہہ رہا ہے وہ تو شروع سے ہدایت، پہلے سے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے. تو ابراہیم کے بارے میں جو لوگ حجت کر رہے ہیں وہ یہ حجت کر رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تورات انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نے اب پڑھا ہے آیتوں میں کہ نبیوں نے حکم دیا تورات انجیل سے. تو شروع سے ہوگی تورات انجیل تبھی حکم دیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے. تو مگر یہاں لکھا ہے کہ ابراہیم کے بعد اس سے پہلے نوح علیہ السلام تھے. تو نوح علیہ السلام کے بعد تورات انجیل نہیں تھی کیا؟ قانون اور انجیل خوشخبری نہیں تھی؟ ہونی چاہیے کیونکہ پہلے سے ہدایت ہے. تو یہ کانٹرڈکشن کیسے دور کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا اب آپ کو. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا، کانٹرڈکشن ہے یہ. صحیح ہے، اپیرنٹ بظاہر کانٹرڈکشن ہے. اب دیکھیں سورہ حج میں 22ویں سورت میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پتہ چلی تورات انجیل ہے، یہ تو ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام میں سورہ حج 22 کی 78 میں صرف چھوٹا سا بتا رہا ہوں، ملتا ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے باپ دادا ہیں، ان کا ایک مقام ہو گیا. اچھا بھائی، دوسرا مقام سنیں آپ، سورہ البقرہ 2 اور 124 آیت. اس میں لکھا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام جہان والوں کے لیے، انسانیت کے لیے امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام مذہب کے باپ ہیں، اور قال انی جاعلک للناس اماما، اور انسانیت کا امام ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا. یہ بھی پتہ چل گیا. اب جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے. سورہ ال عمران 3 اور اس کی 97 آیت. فی ہی، یعنی اللہ کے گھر میں، فی ہی آیاتم بینات، آیات جو واضح ہوئی، وہ مقام ہے ابراہیم کا.
آیات فیہ آیاتم بینات، اللہ کے گھر میں جو آیات واضح ہوئی، واضح کلیریفائی، وہ کس کا مقام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اب آپ سنیے غور سے، بھائی جان سن رہے ہیں؟ ادھر سنو میری طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے مذہب کے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، اور جو آیات کی وضاحت ہوتی ہے، آیت جب کلیریفائی ہوتی ہے، ابھی آج آیتیں واضح ہوئیں، کچھ آیتیں واضح ہوئیں کہ تورات انجیل کیا اس سے پہلے آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا. تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات انجیل پہلے سے ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہی یہ ہے کہ آیات کی وضاحت ہونا. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی مقام یہ ہے کہ آیت کی وضاحت ہوئی. جیسی آیت کی وضاحت ہوئی وہ مقام بنا ابراہیم کا، اس کے بعد ہی تو تورات انجیل آپ کو پتہ چلی آج. اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے، فیہ آیاتم بینات، جب واضح آیاتیں ہوئیں آپ کے سامنے آج لیکچر سننے کے بعد، تو بنا مقام ابراہیم کا. اس کے بعد آپ کو پتہ چلا تورات انجیل. ہدایت شروع سے وہ، جیسے کہ آپ کو اگر واضح نہیں ہوں گی آیت مقام تو مقام ابراہیم کا نہیں بنے گا. تو ابراہیم کا جب مقام نہیں بنے تو تورات انجیل آپ کو پتہ ہی نہیں، جو آج تک ہے باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہدایت ہے پہلے سے لوگوں کے لیے تورات انجیل، لیکن جب آیتیں واضح ہوں گی وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اس کے بعد تورات انجیل آپ کو پتہ چلے گی. یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کس کے سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں نو کلیریفیکیشن جب بھی آیت کی ہو، جیسے آج آپ نے آیتیں سنی اور آپ کو واضح ہوئی، وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہوا، کیونکہ وہ اللہ نے قرآن میں ان کا مقام بنا رکھا ہے. اس کے بعد ہی تورات انجیل پتہ چلے گی. تو یہ اس کا جواب ہے.